اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو اس کلاس میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ الحمدللہ قرآن کے سلسلے کو سیکھنے کے ہم نے جاری رکھا ہوا ہے۔ امید ہے اب تو آپ بڑے شوق سے قرآن پاک میں سے آیات کا ترجمہ کرنے کی خود کوشش کرتے ہوں گے، اور یہ آپ کے آگے بڑھنے کے لیے ایک بڑی ہی امپورٹنٹ، بڑی خاص اور بڑی اہمیت کی حامل ایکٹیویٹی ہوگی کہ آپ خود سے قرآن پاک کھولیں، آیات کو دیکھیں اور اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں۔ مثلا میرے سامنے یہ کھلا ہے ان اللہ کان عزیزا حکیما، تو ہم میں سے ہر ایک کو اس کا ترجمہ آنا چاہیے۔ آگے چل رہا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اس کا بھی کافی حصہ جو ہے میرا خیال ہے آپ لوگ لہم فیہا ازواج مطہرہ۔ تو آج میں نماز کے درمیان بھی مغرب کی نماز میں ماشاءاللہ بڑی اچھی تلاوت چل رہی تھی اور بڑا مزہ آ رہا تھا جب الفاظ کی سمجھ آ رہی تھی، تو یہ سلسلہ ضرور جاری رکھیں۔ ہم چونکہ اس سبق میں پہلے 5 صفات پڑھ رہے ہیں، اشارے آپ کو پتہ ہیں۔ آئیے جو صفات ہم پڑھ چکے اس کے اشاروں کے حوالے سے آپ میں سے جو دہرانا چاہے تو پہلے دن کے اشارے سب سے پہلے وہ ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں، اور یہ ہم چھوٹا سا اس لیے کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ اچھے طریقے سے۔ تو سسٹر عفت آپ دہرائیے۔ دعا ہدایت متکیوں کے لیے ہدایت، کافرین منافقین فسادی دو رخ۔ جی سسٹر عظما آپ بھی ایک دفعہ دہرا دیں۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات، کافرین، منافقین، فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہے نا کہ ہم نے پچھلی کلاس میں فسادی اور بیوقوف اور دو رخے اس حوالے سے بات کی تھی کہ منافقین کس طرح سے کہاں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اپنا تیسرا جو صفحہ شروع کر رہے ہیں اس میں پھر 4 اسی طرح اشارے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں جو چاروں اشارے ہیں، آج اسلام آباد میں الحمدللہ اس وقت بڑی شاندار بارش ہو رہی ہے، تو یہاں بارش کی مثال بھی ہے تو کہ ہم یہ کل پڑھیں گے۔ آج ہم پڑھیں گے آگ کی مثال۔ تو آج دن بھر جو ہے نا کچھ ایسا ہی سما تھا، ٹیمپریچر واز ریئلی ہائی۔ اینی ویز اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے اور اس کی گرمی سے محفوظ رکھے۔ تو یہ تو دنیا میں اللہ کی مرضی کے سامنے ہم اپنے سر کو سرنگون کرتے ہیں۔ جی آج 4 اشارے انشاءاللہ تیسرے دن کے جو ہیں اس میں سے یہ جو عربک ٹیکسٹ چل رہا ہے مثلا کمثل الذی استوقد نارا، نارا کا لفظ اس میں ہے، اور نار میرا خیال ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ اسی 1 میں ہم نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، نار پڑا تھا تو نار آگ کو کہتے ہیں، آگ کی مثال۔ اگلا جو اس کا حصہ چل رہا ہے او کصیب من السماء، اس پہ چونکہ بارش کا ذکر آ رہا ہے تو بارش کی مثال۔ اس سے آگے چل رہا ہے کہ قرآن دعوت دے رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو قرآن کی دعوت جو ہے اس حوالے سے، اور پھر قرآن آگے ایک بڑا زبردست چیلنج دے رہا ہے کہ اگر تم جو دعوے کرتے ہو تو لاؤ کوئی ایک اس جیسی قرآن جیسی سورہ بھی بنا کر لے آؤ۔ تو 4 بڑے ہی زبردست اشارے ہیں، مزے کے ہیں، دلچسپ ہیں، جن کو انشاءاللہ ہم اگلے اسباق میں سیکھیں گے۔ تو پہلے سب سے پہلے ہم اشاروں کو جیسے دہراتے ہیں، سب سے پہلے کیا ہوگا؟ تیسرا دن تیسری انگلی، فنگر۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ تو اور بھی آسان ہے یہ اشارے سیکھنے، آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ تو ہے نا آسان اس کو کرنا؟ جی کون کروائے گا؟ جی ذرا نئے لوگ چانس لیا کریں، سسٹر حفصہ کروائیے۔ السلام علیکم سر۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج۔ ماشاءاللہ جی کروائیے۔ سر آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج۔ ماشاءاللہ۔ بردر طارق سعید آپ بھی کروا دیجیے ایک دفعہ۔
جی یہ ہے آگ کی مثال، بارش کی مثال، اور قرآن کی دعوت اور قرآن کے چیلنج، ماشاءاللہ. قرآن اور کا اسی چیلنج. قرآن کا چیلنج، بالکل ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس کی شارٹ فارم بھی رکھتے ہیں. سسٹر سمینہ آپ کروائیے شارٹ فارم. سائمہ، سسٹر سائمہ یاسمین، سوری. آگ، بارش، دعوت، چیلنج. ماشاءاللہ. ڈاکٹر فاطمہ آپ بھی بتا دیں ایک دفعہ شارٹ فارم. سر آگ، بارش اور دعوت اور چیلنج. ماشاءاللہ. سسٹر نورین فاطمہ بتا دیں تو ہم آگے چلیں. آگ، بارش، دعوت اور چیلنج. بالکل ٹھیک ہو گیا جی، الحمدللہ. آج ہم نے پہلے والا پڑھنا ہے، آگ کی مثال. ٹھیک ہو گیا جی. تو پہلا اشارہ پچھلی آیات میں ہم نے کیا پڑھا تھا، ابھی میں نے ذکر بھی کیا. منافقین کا ذکر ہو رہا تھا اور ان کی کیا خصوصیتیں ہیں، کیا وہ کرتے ہیں. اب مثال بیان کی جا رہی ہے، منافقین کی مثال بیان کی جا رہی ہے کہ ان کا عالم کیا ہے، یہ کیسے ہیں، اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے. اسباق کیا ہم اس میں سیکھیں گے کہ ایک تو آگ اور اس سے نکلنے والی روشنی، مطلب وہ بینیفیشل چیز ہے، لیکن منافقین نے اس کو دیکھا اور اسے قبول نہیں کیا. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے ان کی روشنی یعنی بصیرت یعنی دیکھنے کی قوت کو چھین لیا. ٹھیک ہے نا. جو عقل ہے یہ بھی ایک روشنی کی مانند ہے، یہ بھی ایک بصیرت کی مانند ہے. تو پھر انہیں کہا کہ جا رہا ہے گونگا، بہرا اور اندھا شخص کبھی بھی حق کی طرف لوٹ کر نہیں آ سکتا. تو ان لوگوں کی مثال ہے. اور اب ہم آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پریکٹس کیا ہوتی ہے کہ ہم یعنی دیکھتے ہیں کہ خود دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، آج کی آیات کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا یہ ہے کہ اس میں نئے الفاظ زیادہ ہیں. پہلے تو کم آ رہے تھے، اس میں آج زیادہ ہیں. تو اس کو اس لیے یاد کرنے کے لیے میں بھی کوشش کروں گا کہ ہم ایسے اشارے کریں، ایسی چیزیں دیکھیں. آپ بھی ذہن میں رکھیے گا. جیسے دیکھیں ابھی میں نے لفظ نار بولا، نارا، تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے. اردو میں کچھ چیزیں مستعمل ہیں جو آج کے اس آیات میں آئیں گی، تو انشاءاللہ ہم آسانی سے اس کو یاد کر لیں گے. پھر بھی زیادہ چیزیں ہیں تو پریکٹس آپ کو ضرور کرنی ہوگی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ذرا توجہ کے ساتھ تو آئیں. سب سے پہلے جو ہم کرتے ہوتے ہیں، آپ اپنے مائکس پر مجھے بتا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے جو لفظ ہے نا مثلہم، مثلہم، تو اس میں اس کے ٹکڑے آپ کر لیں گے نا اگر، تو ہمیں اس کا معنی آ جائے گا. تو کیا لگتا ہے آپ کو؟ دو ٹکڑے. بالکل ٹھیک ہے، دو ٹکڑے پڑھ لیں. اور پہلے والا مثل سے مراد مثال، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں مثال. مثلہم ان کی مثال، ان سب کی مثال. جو آگے آ رہے ہیں نا کمثل الذی، اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ دو اور مثل. ماشاءاللہ. کا، یہ مجھے لگ رہا ہے چیلنج ہوگا. کیا آپ لوگوں کو یاد ہے کا معنی ہم نے کیسے پڑھا تھا؟ کس فن میں ہم نے پڑھا تھا؟ جیسے، جس طرح. یہ ہے اصل بات آپ کی کہ اگر آپ نے اس کے ٹکڑے کر لیے ہیں، ماشاءاللہ. کا اور کما ہم نے پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. ہم نے کہا تھا کا جب شروع میں اللہ کا جو ہے، اور کما جیسا کہ. ٹھیک ہے. کما صلیتا، کما بارکتا، یہ ہم نے پڑھا تھا. اور آپ کو یاد ہے تو الحمدللہ. اس کا مطلب یہ بھی ہمیں پتہ ہے. جیسا کہ مثال ہے کمثل الذی. الذی کا مطلب سب کو آتا ہے، وہ جو. ٹھیک ہے. آگے نیا لفظ ہے، اس کو ہم دیکھیں گے. نارا، نار ابھی ہم نے بات کر لی. فلما، اس کو بھی آپ ٹکڑے کر سکتے ہیں. فلما اضاءت، اور آگے ہے ما حولہ. یہ ما الگ نہیں ہے، یہ اکٹھا ہے لفظ. ٹھیک ہے، اس کو الگ نہیں کرنا. ما حولہ. اچھا، اب اگر اس کو آپ ما حول ہو کریں دو ٹکڑے، تو ایک لفظ بنتا ہے جو اردو میں عام ہے. کیا لفظ ہے اردو میں؟ ماحول. ہم کہتے ہیں نا انوائرمنٹ، ارد گرد کا جو ہے ماحول کیا ہے ہمارا. ٹھیک ہے، ویری گڈ. تو ذہب اللہ، یہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. بنورہم، اس کے ٹکڑے کون کرے گا اور کتنے بنیں گے؟ سوچ کر کرنے ہیں آپ نے. 3 ٹکڑے. سر 3 بنیں گے. نور اور ہم. ماشاءاللہ. جیسے آپ نے ٹکڑے کیے، میرا خیال ہے آپ کو معنی ذہن میں آنا شروع ہو گیا ہوگا. بی، نور اور ہم. ٹھیک ہے. وَتَرَكَهُمْ، اس کے کتنے ہیں؟ 3 سر. وا، ترکا اور ہم. ان کے بھی 3 ہیں. ایکسیلنٹ. تو ترکا آپ کو پتہ چل گیا کہ اب ترک کیا ہوا، جس کو چھوڑ دیا گیا، متروک، اس طرح کی چیز. ہم ان کو.
फी हम सबको आता है, जुलुमात ये आम लफ्ज है वैसे मेरा ख्याल है, ये जब हम कहते हैं ना क्या क्या मतलब है, इसको उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, जुल्मत अंधेरा। जुल्मत अंधेरा, एक्सीलेंट, ये हमारी बहन बोल रही है, इनकी आवाज बिल्कुल ठीक है। ला का माना आप सबको बोलती तो हूँ पर आप मुझे बार बार म्यूट कर देते हैं। सिस्टर अब आप ये गिला जाने भी दें, हम तो म्यूट नहीं करते। नहीं सर, अभी मैं बोली थी, मैं बोल ही रही थी तो फिर म्यूट हो गया था। चलें, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, प्लीज आप, मैं नहीं सर, पता नहीं। अच्छा चलें, युबसिरून, ठीक है जी, युबसिरून। अब इसकी आपको, वैसे तो हमने बसीरत उर्दू में आम इस्तेमाल होता है, बसारत इस्तेमाल होता है, बसीर अल्लाह है देखने वाला, और बसारत तमाम कहते हैं, नजर को कहते हैं। तो युबसिरून की आपको हैयत से पता है क्या है, ये लफ्ज किस हैयत पर है? मुजारे वो सब देखते हैं, तो ला लग गया शुरू में, नहीं देख सकते हैं। अगले लफ्ज सुम्मुम बुक्कुन उम्युन हम पढ़ेंगे। फाहुम आपको पता है, ला यरजिऊन, ये जो यरजिऊन है ना, हमने राजिऊन पढ़ा हुआ है, क्या मतलब था उसका? रुजू करते हैं। हाँ, लौटने वाले। पलटने वाले, तो वो लौटने वाले हैं, तो ला लग गया, तो वो कौन है? क्या वो लौटने वाले हैं या नहीं लौटने वाले? ला लगा हुआ है। नहीं लौटने वाले नहीं है। लाइट चली गई है शायद वहां पे। ये क्या हुआ है? अस्सलाम वालेकुम, प्लीज वेट करें, नेट का इशू है, 2-3 मिनट तक हो जाता है, थोड़ा सा वेट कर लें। अच्छा, नजर है, आप मुझे सुन रहे हैं? एक मिनट बेटे, आवाज ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, ब्रदर है, मुझे सुन रहे हैं? सर वो नहीं है सर, आवाज आ रही है सुन सर। रहे हैं सर, आवाज आ रही है, वीडियो नहीं आ रही। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक हो गया। जस्ट गिव मी अ मिनट। जी बेटे। सर सिस्टर समीरा को होस्ट है, आप काइंडली खुद होस्ट कर लें खुद को। अच्छा ठीक है, जस्ट अ मिनट, मुझे 1 मिनट लगेगा फॉर गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। आज कुछ थोड़ा सा वन शुड नेवर टेक समथिंग फॉर ग्रांटेड, उससे नुकसान ही होता है कि। अच्छा, वी आर होस्ट नाउ, ओके। इस वक्त किसके पास स्लाइड्स खुली हुई हैं? जी बेटे, नो प्रॉब्लम। हमारे कौन से को होस्ट हैं जिनके पास स्लाइड्स इस वक्त खुली हुई हैं? अच्छा, ब्रदर है भी ड्रॉप हो गए, दिस इज हाउ इट हैपेंस समटाइम्स, बट एनीवेज लेट मी, आप बता दें तो मैं खोल लूं, शेयर भी कर दूंगी। जी प्लीज काइंडली। आ रही है, स्लाइड्स नहीं आ रही। सर कौन सी वाला खोलना है? 2C 3A, QC2 3A। अच्छा सर, खोलती हूँ मैं। जज़ाकल्लाह। This is Sister Safia. जी जी। I am making you a co-host. It will help you to share the slides. ठीक है सर। So by the time sister opens the slides, तो हम बात कर रहे थे
آپ لوگ رسپونڈ تو کر سکتے ہیں اس کو, ہم ایٹ لیسٹ وی کین کنٹینیو لرننگ. الحمدللہ وی نو تھنگ. تو ہم کہہ رہے تھے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. پھر 3A بولے ہیں آپ نے نا, جی 3A کہا ہے نا آپ نے. 3A. I just leave it, but I'll shift it to the HD. Yeah, it's working now. Yeah. I don't. Yeah, کرنا ہوتا ہے. So, اچھا مجھے یہ بتائیں, can you people see my video now? نہیں سر. نہیں آ رہی. نو سر. نو سر. اچھا نہیں سر ویڈیو نہیں آ رہی. بلیک اسکرین آ رہا ہے. Oh, sorry, I choose this. Okay. نہیں سوری جی, یہ my mistake. ابھی آ جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. So we live in a technology age. There are benefits and there are like at times strange things. But so our sister is trying to open the slides. سر یہ 3A آ گیا. کیا بات ہے. اچھا ویری گڈ, دیٹس اے ونڈرفل آئیڈیا. آپ نے بک کھول دی ہے, گڈ ہو گیا. تو میرے پاس یہی تھا نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آئی تھاٹ کے سلائڈس وہ کر لیں گے. اینی ویز بیکاز میں جتنی دیر میں کھولوں گا اٹ ول ٹیک مور ٹائم. کوئی لارج کر لیجیے پلیز. تھوڑا سا اس کو زوم کر دوں. زوم آؤٹ کریں, ود ان دا اسکرین زوم آؤٹ کریں تو یہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. اور اگر آپ اس کو ہاریزونٹل پکڑ موبائل پہ کر سکتی ہیں. سر وہی کر لوں. جی گریٹ, ماشاءاللہ. So we are very resourceful people sitting with us. ٹھیک ہے سر. جی ماشاءاللہ. سر مجھے دوبارہ کو ہوسٹ کریں. جی برادر ہے. I am back. You are back. So ہماری سسٹر نے چونکہ اب یہاں پہ کھولا ہوا ہے, لیٹس آپ کو ہم کر رہے ہیں, آپ سلائڈ وغیرہ ریڈی کریں, بٹ وی ول اسٹڈی دس. ایٹ لیسٹ ہم اس کو یہاں پہ پڑھ لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ. نو پرابلم, آپ صرف 1 منٹ دیں, when I'll say پھر آپ شیئر کیجیے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہم بات کر رہے تھے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. تو ان کی مثال مثلہم کیسی ہے؟ کمثل الذی, مثال اس جیسی ہے, یعنی اس شخص کی طرح کی ہے. استوقد نارا, یہ جو لفظ ہے نا, آپ اگر اس کو یوں کہیں, دیکھیں یاد رکھنے کے لیے, ایک مثال ذہن میں لانے کے لیے, یہ جو آگ جلا. سر آپ مجھے میوٹ کر دیں. میں آپ کو میوٹ کر دوں. ہاں میں کروں گی تو ڈسٹرب ہوں گے نا. اچھا ٹھیک ٹھیک, میں کر دیتا ہوں. جسٹ منٹ. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ جی کر دیا. You are mute. سو کمثل الذی استوقد نارا. تو یہ جو لفظ ہے نا, آپ اس کو جیسے انگلش میں آپ کہتے ہیں چولہے کو اسٹوو, رائٹ, تو سین سے ہی شروع ہو رہی ہے. مطلب ویسے تو استوقد ہے, تو آپ اس کو اسٹوو سے ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں. تو جلائی, جلانا, نارا تو آپ کو پتہ ہے آگ. تو اب یہ مثال آگے ایکسپلین کی جا رہی ہے کہ ان کی مثال کیسی ہے. ایک آدمی ہے, اس نے آگ جلائی ہے, اور آگ نے کیا کیا ہے؟ فلما اضاءت, فلما پس جب اس نے, اضاءت, ادا جو لفظ ہے نا اضاءت, یہ اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے ضیاء, یا زو بھی کہتے ہیں. کیا معنی ہوتا ہے کسی کے ذہن میں ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں روشنی سر. ہاں, ایک مشہور سیرت کا نام ہے نا ضیاء النبی, غالباً جسٹس ان کی لکھی ہوئی ہے, جسٹس, یہ نام میرے ذہن سے نکل گیا. اینی ویز بڑی رچ سیرت کی کتاب ہے. تو اضاءت, تو یہ ہے اصل میں مؤنث کا صیغہ. تو کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے یہ مؤنث کا صیغہ کیوں آیا یہاں پہ؟
ہے آخر میں. تا ساکن ساکن تا کے اوپر سر نار جو ہے وہ مؤنث ہے، نار یعنی آگ. تین ہے اس پہ تنوین. بالکل نہیں، یہ ہماری ایک بہن صحیح بتا رہی ہے، اور چیٹ باکس میں لکھے ذرا کچھ دیر تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. اس لیے کہ یہ نار آگ کی بات ہو رہی ہے، آگ ہے مؤنث، تو آگ نے روشن کر دیا، اس مؤنث نے روشن کر دیا، عداءت. ٹھیک ہے، آگ مؤنث ہے. ویری گڈ، یہ بردر احتشام بھی بتا رہے ہیں، اور جو ہماری سسٹر بھی کہہ رہی تھیں وہ بھی صحیح کہہ رہی تھیں. سو ما حولہ، تو اس نے روشن کس چیز کو کیا؟ ما حولہ، اس کے ارد گرد کا ماحول، جو اس کے ارد گرد کا ماحول تھا اس کو روشن کر دیا. تو اب ایک مثال یہ دی گئی، اب آپ اس کو کنیکٹ کریں. ایک شخص ہے، اس نے آگ جلائی، آگ نے ماحول کو روشن کر دیا. اب جب روشنی پھیلی تو اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ روشنی ہو، اسے فائدہ اٹھائے. تو اللہ نے کیا کیا؟ ذہب اللہ بنورہم. ذہبہ کا مطلب ویسے تو ڈیفرنٹ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ذہب اللہ بی، یہ آگے جو بی لگے نا، بی ہے حرف جر، تو اس نے اس کا معنی بدل کر بنا لیا کہ وہ چھین کر لے گیا. ذہب اللہ، تو لے کون گیا؟ اللہ. اللہ اس وقت بتائیں کہ کس کے طور پر آ رہا ہے، سبجیکٹ یا آبجیکٹ؟ سبجیکٹ، ورنہ تو ذہبہ تھا نا، وہ چھین کر لے گیا، ذہبہ بی. تو اللہ لگنے کی وجہ سے اللہ لے گیا، اللہ نے چھین لی، اللہ اس سے لے گیا. کس چیز کو؟ نورہم، ان کی روشنی کو. اس روشنی کو، ان کی روشنی کو اللہ چھین کر لے گیا. وَتَرَكَهُمْ، اور ترکہم، ترکا اس نے چھوڑا، ہم ان سب کو، اور چھوڑ دیا انہیں. اور چھوڑ دیا انہیں کس میں؟ فی ظلمات، اندھیروں میں ان کو چھوڑ دیا. لا یبصرون، کہ وہ دیکھ نہیں پاتے، کہ وہ. تو یہاں سے الحمدللہ یہ اب چیزیں وہ ساری وہ ہیں کہ وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکیں گے. اور اگلا جو لفظ ہے، اب جو ہم نے یاد ذہن میں رکھنے والے الفاظ اور ان کو یاد کرنے کا طریقہ، سمم. سمم بتائیں ساؤنڈ کیا ہے اس کی شروع میں کی ساؤنڈ؟ تو ذہن میں یہ رکھ لیں جو سن نہیں سکتے، سین سے سن، سننا بھی سکتے، وہ کہ یہ صاد سے سمم ہے، لیکن یاد رکھنے کے لیے جو سن نہ سکے اسے کیا کہتے ہیں بتائیں؟ جو سن نہ سکے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ بہرا. جو سن نہیں سکتا وہ بہرا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو بول نہیں سکتا، بکمن، با سے شروع ہوتا ہے، بول نہیں سکتا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ گونگا. تو اب اس سے آپ نے ان الفاظ کے معنی یاد رکھنے ہیں. سمم بہرے، سن نہیں سکتے، بکمن گونگے، بول نہیں سکتے. چاہے آپ یہ ترجمہ کر دیں کہ وہ کیا ہے، سمم وہ سن نہیں سکتے، بکمن وہ بول نہیں سکتے، امیون اندھے ہیں، دیکھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. تو اب امیون کا ایک لفظ ہے جسے آپ یاد کر لیجئے. اور یہ تینوں ہیں کہ اپنی حیت میں، سمم، بکمن، امیون. فہم، اب یہ ہے فہم، پس وہ کیا ہے؟ لا یرجعون، نہیں لوٹیں گے، یعنی ہدایت کی طرف لوٹنے والے یہ نہیں ہیں. لا یرجعون، یہ پلٹیں گے نہیں، یہ رجوع کرنے والے نہیں. تو یہ ہم نے آج کے سبق کے اندر سیکھا ہے کہ منافقین کو فردر ایکسپلین کیا جا رہا ہے. تو سسٹر بس یہ اس کو نیچے کر دیں، یہ الحمدللہ ساری چیزیں. اب اس کے اسباق میں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی روشنی لے کر آئے، اچھے لوگوں نے قبول کر لیا، منافقین نے اپنی خواہشات کی بنا پر کیا کیا کہ انہوں نے اس کو نہیں کیا. اور اللہ نے ان کے ساتھ معاملہ کیا کیا کہ اللہ ان کی اس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو اللہ نے اس کو ضبط کر لیا. ٹھیک ہو گیا. تو یوں ہم ایک سبق تو یہ ہم نے اس سے سیکھا. اور ایک یہ بھی کہ جب آپ سبق حاصل نہیں، مطلب آپ نہیں غور کرتے اللہ کی چیزوں کے اوپر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ پھر آپ کے اوپر تالے لگا دیے جاتے ہیں. نہ سنتے ہیں حق کو، نہ حق بولتے ہیں، نہ حق کو دیکھتے ہیں، اور نہ ہی پھر ان کے اندر یہ صلاحیت رہتی ہے کہ وہ حق کی طرف پلٹ سکیں. ٹھیک ہو گیا جی.
تو جزاک اللہ سسٹر، اگر آپ بردر ہائی آپ ایزیلی شیئر کر سکتے ہیں تو کائنڈلی ذرا سلائیڈز کا آخری حصہ شیئر کر دیں تاکہ ہم ایک دفعہ اسماء اور افعال ویسے تو آپ کو بتائے جا سکتے ہیں لیکن وہاں دیکھنے میں آپ کو ذرا آسانی ہوگی اور اچھے لگیں گے کہ آج کے سبق میں ہم نے آج ویسے ہم نے نار کا دیکھا ہے سر شیئرنگ ختم ہو گئی، اب تو کچھ شیئر نہیں ہوگا نا؟ ہاں بس آپ انشیئر کر دیں، بردر ہائی شیئر کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے بردر ہائی، یہ سب پڑھ لیا آپ نے، آگے لے جائیں۔ ٹھیک ہے یہ بات ہو گئی، لے جائیں بالکل آپ آخر میں اسماء اور افعال پر لے آئیے۔ ہاں یہ ایک تھوڑی سی ذہن میں اگر آپ رکھنا چاہیں بات تو ٹھیک ہے، صحیح ہے جی، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے ہم نے اوپر کیا پڑھا ہے، مثلہم ان کی مثال، تو مثل اور امثال، پیچھے جائیے پیچھے برادر ہے جی، نور سے انوار، یہ بھی اردو میں میرا خیال ہے عام ہے، اس میں مشکل نہیں ہوگی، اور ظلمہ یا ظلمتن سے ظلمات، اور یہ آپ کو پتہ ہے گولتا ہٹا کر الف تام لگاتے ہیں۔ ایک ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں آپ، بیٹا مجھے پانی آیت دیں۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں افعال کو، اور آج کے افعال کا شارٹ ٹیبل جو ہے اسی طرح کوشش کیا کریں ایک دفعہ ہم یہاں پہ ضرور اس کو اچھا سا کر لیں۔ تو ذہبہ، اور ٹھیک ہے ویسے تو وہ لایا ہوتا ہے لیکن ہم نے با کی وجہ سے وہاں چینج کیا تھا، اور یہ کیا ہے فاتحہ کے وزن پر۔ تو ایک دفعہ میں کرواؤں گا پھر آپ کریں گے، ذہبہ یذہب یفتح کی طرح، اور افتح کی طرح اذہب، ذاہب ذہاب، اور ڈیش ذہاب ہے کیونکہ وہ خود اس کے اوپر ہی اثر پڑا۔ تو کروائیے جی، کون کروائے گا؟ جی نیا کون ہے جی؟ میں چاہتا ہوں ذرا جنہوں نے پہلے کروا لی ہیں اگر دوسروں کو بھی ہم تھوڑا سا چانس دیں، آپ لوگ مائنڈ نہ کریں۔ میں بھی کلاس میں بالکل نہیں ہوں، پہلی دفعہ ہوں۔ کروا دیں جی، آپ کروائیے۔ کروائیں، اب آپ نے مائک شاید میوٹ کر لیا، ہمیں آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ ٹھیک ہے، بس یہ ذہبہ وہ گیا، یذہبو وہ ایسے بس یہ پڑھنے ہیں۔ ہاں جی جی جی، صرف شارٹ ٹیبل۔ ہاں جی، ذہبہ یذہبو اذہب ذاہب ذہاب، ظاہر ڈیش ذہاب، تاکہ دیکھیں یہ ڈیش اس لیے بول دیا کریں کہ ہمیں فاعل مفعول کا ذہن میں رہے، ٹھیک ہے؟ تو نہیں بردر ہی پیچھے کیجئے ذرا، ہاں ٹھیک ہے۔ تو تارکا جو ہے ناصرہ کے وزن پر، تارکا اس نے چھوڑا، اس نے ترک کیا، اس نے، تو تارکا یترکو اترک، اترک تارک چھوڑنے والا، متروک عام طور پہ اردو میں بولتا ہے متروک کر دینا، کسی چیز کو چھوڑ دینا، اور ترک بھی اسی طرح کہتے ہیں نا۔ تو اور ترکا بھی کہا جاتا ہے نا، کوئی ترکے میں کیا چھوڑ گیا، پیچھے کیا چھوڑ گیا۔ تو راجع جو ہے، راجع ہے راجع یرجع، ارجع، یہ ضربہ یضرب اضرب اس وزن پر ہے، راجع مرجوع اور رجوع یا رجع، تو یہ بھی رجوع کا لفظ بھی اردو میں عام پایا جاتا ہے، اس لیے میرا خیال آپ کو مشکل نہیں ہوگی۔ جی بردر آگے چلیے۔ چلیں آپ یہ کوئک پریکٹس کر لیں، راجا سے 3 اسماء کی چابیاں ابھی ہم نے کی ہیں جی، نیکسٹ سلائیڈ کریں۔ ہاں یہ ہے، ذرا یہ غور سے سوچ کر بتائیے، تترکون نا کا فعل ماضی بتائیے۔ تارکا تارکو ترکتا، ترکتو ترکتم، ٹھیک ہے جی، ترکنا، جی ٹھیک ہے، نیکسٹ، ماشاءاللہ گڈ۔
ٹھیک ہے جی, ابھی پڑھا ہے نیکسٹ. ٹھیک ہے جی, اینڈ کر دیں کلاس کا. اس والے پورشن کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیجئے. اوکے سر یہ استوقدہ کا جو ورڈ ہے یہ ماضی کا فعل ہے یا فعل امر ہے؟ اس نے جلائی. ٹھیک ہے جی, تو یہ امر نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ چونکہ مزید فی کے افعال ہیں تو ابھی ہم انہیں پڑھتے نہیں ہیں, لیکن یہ امر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور سر یہ فلم ما جو ہے پلیز اس کے بھی مجھے جو ٹکڑے ہیں اور اس کا میننگ ہے اس کو تھوڑا سا بتا دیں. فلما آپ ویسے تو ایز اے اکٹھا ورڈ عموماً یہ آتا ہے فلما, پس جب اس معنی میں اس کو ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. بردر ہے ذرا لیٹ می چیک, میں اس لیپ ٹاپ کی بیٹری دیکھ لوں تاکہ پھر دیکھتے ہیں کہ آئی شوڈ بگن یا اچھا 40 منٹس کہہ رہا ہے. ہوپ فلی دس ول کنٹینیو. اوکے thank you Ayat is such a blessing, mashallah. She helps to she actually helped me to immediately transfer on to the new device. Or acha let's go to the grammar پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو گرامر میں جی آج انشاءاللہ ہم نے امرا کا فعل پڑھنا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ گرامر کے اندر الحمدللہ ہم مختلف افعال کو پڑھتے جا رہے ہیں. جی بردر ہی چلتے جائیے. تو امرا سے پہلے ہم نے نہیں بردر یہ زنہ نہیں ہے آج 3B میں جو میں نے تو تیاری امرا کی ہوئی ہے. یہ کہاں سے آ گیا؟ ہاں بردر ہے ذرا دیکھیں 3B رن کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے جی بیٹے دکھا ہے جی 3B. Am I right جی؟ ذرا کائنڈلی مجھے I also have started looking in the book. ہمارا 3A ہے, یعنی سوری 3A کا گرامر میں ہم نے امرا. ٹھیک ہے امرا ہی پڑھنا ہے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک جی. 3A بردر ہے اس کا گرامر کا پورشن جو ہے. تو امرا ویسے تو بڑا مزے کا ہے اور یہ اس نے حکم دیا والا. انشاءاللہ جیسے سلائیڈ کھل جاتی ہے ہم اس پر بات بھی کرتے ہیں. اتنی دیر مجھے یہ بتائیے کمزور حروف کون کون سے ہیں؟ سر میں سلائیڈ شیئر کر دوں کیا؟ سر الف با اور یا. الف با یا ماشاءاللہ. اور یہ بتائیں کہ کمزور حروف جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ افعال کو مضبوط بناتے ہیں یا کمزور کر دیتے ہیں؟ کمزور کر دیتے ہیں. کمزور کر دیتے ہیں. کمزور حروف والے کچھ افعال بتائیں آپ سب مجھے جو آپ نے پڑھے ہوئے ہیں. کالا وہابا, بالا زیادہ, بالا زیادہ. ماشاءاللہ یہ ہوئی نا بات. اب ذرا ایک ایک کر کے, اب میں ایک ایک کر کے پوچھتا ہوں. ٹھیک ہے, اس طرح تھوڑا گڑبڑ ہو جاتی ہے. سسٹر فاطمہ چودھری کوئی ایک بتا دیں جی. دعا, ہدا, زادہ, قولا. پر ایک 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 بتائیں نا, پھر اس طرح سب کچھ. سسٹر شگفتہ کوئی ایک بتا دیں. جی سر ہدا, 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 بالکل. ساتھ اگر ترجمہ کر دیں تو اچھی بات ہے. سسٹر نسرین ایک بتا دیں. اس نے ہدایت دی. ٹھیک ہے سسٹر نسرین. قالا اس نے کہا. قالا اس نے کہا. سسٹر عصمت آپ کوئی ایک بتائیے. سسٹر عصمت آپ بتانا چاہیں گے ایک. اچھا سسٹر اقرا. اچھا اب اگر میں آپ لوگوں سے یہ چیلنج ساتھ ساتھ کروں کہ یعنی
وہ والا کمزور حرف بتائیں جس کے شروع میں کمزور فعل بتائیں جس کے شروع میں کمزور حرف ہو. تو سسٹر اقرا بتائیں. وعدہ. ویری گڈ. وہبا، وعدہ، ودع، وجدہ، ان جن کے شروع میں کمزور حرف آ گیا. ٹھیک ہے. اچھا اب جو ہے جس کے آخر میں کمزور حرف ہے سسٹر عظما بتائیں. ہدا. بالکل ٹھیک. ویری گڈ. چلیں ادا اور دعا یہ ہم نے پڑھا ہے. ابھی ماشاءاللہ برادر نے ہمارے ساتھ اسکرین شیئر کر دی ہے. تو آئیے امارا میں ایک تھوڑی سی مختلف چیز یہ ہے کہ اس میں الف تو نہیں ہے، حمزہ ہے. تو حمزہ بھی کمزور حرف کی طرح ایکٹ کرتا ہے. اور الف اور حمزہ کا فرق سمپل فرق تو آپ یہ یاد رکھ لیں کہ حرکت والا جو الف ہوتا ہے نا وہ حمزہ ہوتا ہے، سمپل سا. اور آگے ہم اس کی ڈیٹیل بھی پڑھ لیں گے اور آپ سے سلائیڈز بھی اس کی زیادہ شیئر کر دیں گے. تو اس سے بنا امارا اس نے حکم دیا. امارا اس نے حکم دیا. امرو ان سب نے امرتا امر تم آپ سب نے حکم دیا. امرنا ہم نے حکم دیا. اور مجھے پتہ ہے آپ لوگ مونس بھی بنا سکتے ہیں. تو دیکھتے ہیں آپ میں سے کون پہلے ٹیبل کرواتا ہے اور مونس بنانے کی امرت. ہاں جی. سسٹر اقرا آپ پہلے بھی نہیں بول پائی تھی، آپ کروائیے یہ ٹیبل. جی سسٹر اقرا آپ کی آواز نہیں آ رہی. امرا، امرو، تو، امرتم، امرنا، امرت. امرت. ویری گڈ. ایکسیلنٹ سسٹر، بہت اچھے. ایک دو اور کروا دیں. مسز خالد کروائیے. ہمارا اس نے حکم دیا. امرو ان سب نے حکم دیا. امرتا آپ نے حکم دیا. امرتو میں نے حکم دیا. امرتم آپ سب نے حکم دیا. امرنا ہم سب نے حکم دیا. امرت ویری گڈ. اس ٹھیک عورت ہو نے گیا. حکم دیا. ایکسیلنٹ. چلیں جی سسٹر رابعہ احمد آپ ایک کروائیں پھر ہم آگے چلتے ہیں. امارا اس نے حکم دیا. امرو ان سب نے حکم دیا. امرتا آپ نے حکم دیا. امرتا آپ نے حکم دیا. امرتو میں نے حکم دیا. امرتم آپ سب نے حکم دیا. امرنا ہم نے حکم دیا. امرت اس عورت نے حکم دیا. ویری گڈ سسٹر. ٹھیک ہو گیا. چلیں اگلی سلائیڈ پر آپ کو پتہ ہے عربی بول چال ہے. اور یہ بول چال جو ہے اب آپ سب بہت ٹرینڈ ہے اس کے اوپر، اس لیے میں دعوت دوں گا سسٹر نہید آصف اور سسٹر یہ کون ہے، سسٹر نہید آصف اور سسٹر عفت کروائیں ذرا. جی سر. حل امرا نام امارا. حل امرو نام امارو. حل امرتا نام امرتو. حل امرتم نام امرنا. ٹھیک ہو گیا جی. نعم امرنا. تو اب ہے جی بیٹے یہ والا، ہاں لائٹ پوری آن کریں تاکہ اچھا جی. تو اسی طرح امارا سے مضارع کا فعل یأمرو وہ حکم دیتا ہے. یأمرونا وہ سب حکم دیتے ہیں. تأمرو آپ حکم دیتے ہیں. أأمرو آمرو. اچھا یہ آمرو میں حکم دیتا ہوں. اس میں ہوا یہ ہے آپ کو پتہ ہے نا، ہم جیسے باقی افعال میں کرتے ہیں تو یہاں پہ اصل میں
दो हमजा इकट्ठे हुए तो वो बन गया आमुरू, ठीक है। आमुरू मैं हुक्म देता हूँ, तअमुरूना आप सब हुक्म देते हैं, नअमुरू हम सब हुक्म देते हैं, और आपको पता है कि या तामुरू भी हो सकता है। तो जी सिस्टर, अगर नए लोग, कोई ऐसे लोग हाथ खड़ा करें जिनका नाम पहले मैंने ना देखा हो, आज वो भी हाथ खड़ा कर दें, आपकी मेहरबानी होगी। चले सिस्टर नौरीन और सिस्टर सबा हमीद ये करवाएंगी बारी बारी। सिस्टर नौरीन फातिमा करवाइए और सिस्टर सबा हमीद करवाइए। यामुरू वो हुक्म देता है, यामुरूना वो सब हुक्म देते हैं, तामुरू आप हुक्म देते हैं, आमुरू मैं हुक्म देता हूँ, तामुरूना आप सब हुक्म देते हैं, नामुरू हम सब हुक्म देते हैं। एक्सीलेंट सिस्टर। सिस्टर सबा हमीद। सिस्टर आप खुद को अनम्यूट कर लें। चले मैंने भी आपको किया, आप देखें, अनम्यूट करें खुद को। सर यामुरू वो हुक्म देता है, यामुरूना वो सब हुक्म देते हैं, तामुरू आप हुक्म देते हैं, आमुरू मैं हुक्म देता हूँ, तामुरूना वो आप सब हुक्म देते हैं, नामुरू हम सब हुक्म देते हैं, तामुरू वो औरत हुक्म देती है। बहुत अच्छे सिस्टर जाजिब खान। चले ब्रदर आप करवाइए। यामुरू वो हुक्म देता है, यामुरूना वो सब हुक्म देते हैं, तामुरू आप हुक्म देते हैं, आमुरू मैं हुक्म देता हूँ, तामुरूना आप सब हुक्म देते हैं, नामुरू हम सब हुक्म देते हैं। एक्सीलेंट ब्रदर, बहुत अच्छा करवाया आपने। और यूं हमने अमर के, माजी के और मुदारे के, आमारा के सीखे किए। तो मुदारे के अंदर अरबी बोलचाल के लिए अब मैं दावत देता हूं सिस्टर असमत और असमत सईद और मिसेस खालिद, करवाइए जी। हल यामुरू हल यामुरू सर मैं खुद ही जवाब दे दूं? नहीं सिस्टर, आपको जवाब देना था ना। सिस्टर असमत आपसे पूछेंगी। हमेशा याद रखें कि जो मैं नाम पहले लूं वो सवाल करे और जो बाद में हो वो जवाब दे। सिस्टर असमत आप बोल रही हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। लेकिन नहीं जा रही, मैं 2-3 सवाल भी जवाब भी दिए हैं, तो मेरी आवाज आ रही है? अब आप बोलिए जी, आ रही है। हल यामुरू नाम यामुरू, हल यामुरून नाम यामुरूना, हल तामुरू नाम आमुरू, हल तामुरून नाम नामुरू। अब देखिए, असूलन ये होना चाहिए कि हम थोड़ी सी मेहनत करें, इन अल्फाज को कुरान में भी ढूंढने की कोशिश करें। और अब ये जो है ना, ये जो आपके सामने आ रहे हैं, ये मैं बारी बारी कुछ लोगों से चाहता हूँ कि मुझे जी फरमाइए। सर एक सवाल है कि ये जो अलिफ है ना, वो आमरू में खड़ी जबर के साथ, जो आपने बताया कि वो खड़ी जबर के साथ किस तरह से बना, वो प्लीज एक दफा बता दें। सिस्टर जैसे कोई भी हम अमल बनाते हैं तो उसमें तीनों अफाल के जो तीनों हरूफ होते हैं उनकी तकरार आपको पता है ना, कि जैसे हम अफआलू वगैरह बोलते हैं, तो अब यहाँ पे आ वो वाला और आमरा का अपना आ दोनों मिल गए थे ना। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। हाँ, तो वो आमुरू बन गया, वो लंबी आवाज ले ली उसने। जब दो हमजा मिल जाते हैं, ये बात सबको समझ आ गई है? बाय द वे अच्छा हुआ ये सिस्टर हैज आस्क्ड अ गुड क्वेश्चन जी। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड इट नाउ। जी सर, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपने शुरू में कहा था कि हरकत वाले जो हर्फ हैं, तो सर ये वाला भी प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, इससे क्या मुराद है हरकत वाला? अच्छा, ये जो देखें अलिफ और हमजा हम बोलते हैं ना आमतौर पे, आपने पीछे देखा होगा कमजोर हरूफ में मैं कह रहा था वाओ अलिफ या, ठीक है, जिस किसी में आए वो कमजोर है।
اور ابھی آج میں نے لفظ بولا حمزہ. تو اس کا مطلب ہے حلیف اور حمزہ. حمزہ بھی ہوتا تو ایک منٹ میں آپ کو یہ میرے آج وہ آپشن نہیں اس کے انوٹیشنز والے. وٹ از دی ریزن آئے تھی انوٹیشنز نہیں کھل رہی سر چونکہ اسکرین آپ نے شیئر نہیں کی اس لیے آپ اس پہ لکھ نہیں سکیں. اوکے سوری. آپ ویسے آپ مجھے الاؤ کر سکتے ہیں نا وہاں سے. آپ اپنے اینڈ پر مجھے وہاں سے الاؤ کیجئے. 3 ڈاٹس میں جائیے, وہاں پہ الاؤ کیجئے کہ انیبل انوٹیشنز. Are you able to find it, brother? Hey. کر دیا کر دیا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ جزاک اللہ. ہاں it's in there. I think. Okay. Right, چلیں that is a good way to اچھا find out. جی چلیں سر ایک بات کہنی تھی کہ جی فرمائیے. سر ایک بات کہنی تھی کہ جب آپ یہ سوال جواب کرواتے ہیں اس کے بول چال کے, تو اس میں جو پہلا سوال ہے اور پہلا جواب ہے نا, اس کا اگر ترجمہ بھی بتا دیا کریں, باقی تو پھر سمجھ میں آ جاتا ہے, لیکن کئی بار وہ ہے کہ تھوڑا سا ابھی کلیئر نہیں ہوتا تو آگے چل پڑتے ہیں تو پھر بیچ میں کوئی نا ایمبیگوٹی رہ جاتی ہے. ہاں یہ ڈاکٹر فاطمہ تھینک یو ویری مچ. میں ابھی اصل میں جب میں بات کرنے لگا تھا یہ عربی بول چال مضارع کی, اس پر یہی بات آپ سب کو کہنے لگا تھا کہ میں یہ پوچھنے لگا تھا کہ کیا آپ دیکھیں ایکچولی اصولاً تو QC2 کے اندر اگر میں اس کا ترجمہ کراؤں گا تو یہ مناسب نہیں ہوگا, پھر ہم سارے وہ پرانے رٹے والے سسٹم پر چلیں. یعنی پھر اصل میں آپ کا برین, we have to prepare our brain to understand an expression in Arabic. Languages میں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے ہم ساری زندگی انگلش پڑھتے رہتے ہیں تو انگلش بول کیوں نہیں پاتے یا رسپونڈ نہیں کر پاتے؟ وجہ ظاہر ہے آپ خود ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں, and I am supposing that you are assuming that you are PhD doctor. Yeah, I don't know, آپ MBBS ہیں تو even in both cases you will understand MBBS ماشاءاللہ. تو آپ اس چیز کو سمجھیں گی کہ بہرحال یہ لینگویجز والے اور لرننگ والے ہماری ڈومین بھی ہے تو ہم بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اس لیے سلو ہوتی ہے لرننگ. اچھا جب آپ زبان کو زبان کے انداز میں سمجھتے ہیں نا تو تیز بھی ہوتی ہے. تو اس پر آپ لوگ اپنے برین کو ریڈی کریں, میک یور برین ٹو انڈرسٹینڈ. جیسے اب یہ کہا جا رہا ہے نا هل یأمر بالصلاۃ, تو اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ نہیں کریں اب آپ رکیں اور سوچیں کہ اچھا حل کا یہ ترجمہ پڑا ہوا ہے, یامرو یہ میں نے ابھی کیا تو وہ حکم دیتا ہے بالصلاۃ, صلاح نماز کا, تو یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ اس لیول پر جہاں ہم پہنچ رہے ہیں ہمارا برین کہ اچھا یہ بات ہو رہی ہے تو نعم یأمر بالصلاۃ. تو یہ لیول میں بھی کوشش کرتا رہتا ہوں کہ میں اور بہتر لیول پر اچیو کروں. یہ بھی آپ سب کو بھی, ہم سب نے یہ کوشش کرنی ہے. یہ کیا کھل گیا؟ اوکے, کہ ہم اس کو بہتر سمجھ سکیں. اینی ویز تو میں یہ چیلنج سب کو دینے لگا تھا کہ مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے کہ حل یأمر بالصلاۃ. سسٹر عظما پہلے آپ ترجمہ کیے بغیر مجھے بتائیں, ڈو یو انڈرسٹینڈ دس ایکسپریشن حل یأمر بالصلاۃ؟ جی سر الحمدللہ. ہو گیا. اوکے سسٹر ناہید, نعم یأمر بالصلاۃ, تو آپ ذرا ایک دفعہ ٹرانسلیٹ کر دیں. سسٹر ناہید آپ کا مائک میوٹ ہو گیا, کیا ہوگا؟ نعم یأمر بالصلاۃ. ہاں وہ نماز کا ہاں وہ نماز کا حکم دیتا ہے. اچھا ہاں وہ نماز کو دیتا ہے, دے گا اس معنی میں دیتا ہے ایکچولی. تو اب اگلا تو جمع ہے وہ آپ سب سمجھ گئے. حل تأمر بالصلاۃ, یہ اب یہاں پر ہو گیا نا تأمر, تو یہ بھی آپ کو فوری سمجھ جانا چاہیے. تو آپ جواب میں کہیں نعم آمر بالصلاۃ. حل تأمرون بالصلاۃ؟ نعم نأمر بالصلاۃ.
تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آہستہ، اگر کچھ لوگوں کو ابھی یہ مسئلہ ہوتا ہے، اچھا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اٹس اوکے، جزاک اللہ فار ٹیکنگ کیئر آف ادرس. تو یہاں میرے بچے بھی شور کر رہے ہیں، ظاہر ہے آپ سبھی کے گھروں میں ہی ہوگا. چلے جی برادر آئیے اگلی سلائیڈ کیجیے. دیکھیں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے. تو امر ہم یہاں پر امر بناتے ہیں. ایک منٹ، یہ جسٹ منٹ. اوکے سو تو ہمارا یہ آپ کو پتہ ہے، ہم بہت دفعہ اس چیز کو کر چکے ہیں، آپ ذہن میں بھی رکھ لیں کہ ہم نے کیا کیا. پہلے والے یا کو ہٹا دیا اور آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے، اور جو کمزور تھا حمزہ، وہ حمزہ بھی کمزور حرف کی طرح تھا نا، اس سے پہلے الف تھا. یہ حمزہ کیوں ہے؟ اس پہ حرکت ہے، اور حرکات کیا ہوتی ہیں؟ الف زبر زیر، جو یہ جتنی تنوین جزم، یہ ساری حرکات ہے. تو حرکت آنے کی وجہ سے یہ حمزہ کہلاتا ہے. تو حمزہ کمزور حرف کی طرح اڑ گیا، تو وہ بچ گیا مر. کیا بچ گیا؟ مر. تو ویسے کتنا مزے کا یہ بنتا ہے، مر. مر امر بن رہا ہے، مر. ٹھیک ہے، تو مر کی وجہ سے اب یہ ہم اس کو امر کریں گے، اور مر حکم دے، اور اسی طرح مر سے مرو حکم دو، لا تأمر مت حکم دے، لا تأمرو مت حکم دو. ایک دفعہ پھر سارے کیجئے میرے ساتھ. مر حکم دے، مرو حکم دو، لا تأمر مت حکم دے، لا تأمرو مت حکم دو. جی اب کروائیے. اور کروائیں کون؟ یہ بھی ایک چیلنج ہوتا ہے. میں تو میرا یہ ہوتا ہے کہ میں ذرا نئے لوگوں کو بھی چانس دوں. اگر آپ تھوڑا کشادہ دلی کا مظاہرہ کریں اور اپنے ہاتھ نیچے کر لیں، لوور ہینڈ، تو میں ذرا دیکھ سکوں کوئی نئے آ رہے ہیں تو ان کو چانس دے دیں. سسٹر سروت دیکھا میں نے نام. سسٹر آپ کروائیے. سروت یاسین. مر جی، مر حکم دے، مرو حکم دو، تامر مت حکم دو، تامرو مت حکم دو. ویری گڈ. سسٹر تسنیم معظم آپ کروائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مر حکم دے، مرو حکم دو، لا تأمر حکم دے، مت حکم دے، لا تأمرو مت حکم دو. ایکسلنٹ سسٹر، بہت اچھے. اور سسٹر عتیقہ آپ بھی کروائیے. ٹھیک ہو گیا، ویری گڈ سسٹر. تو دیکھیں آپ لوگوں کی کشادہ دلی کا فائدہ لوگ اٹھا رہے ہیں، اور نئے نئے لوگ آ رہے ہیں، جو کہ بڑی اچھی بات ہے. اور اس طرح سے ایک دفعہ اب بڑھتے ہیں عربی بول چال کی طرف. اور آپ کو پتہ ہے اس میں ڈاکٹر فاطمہ، اگر میں آپ سے کہوں مر، تو آپ جواب میں کیا کہیں گی؟ کیا کہنا ہے سر؟ مر اگر آپ سے کہا جائے تو آپ جواب میں کیا کہیں گی؟ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی. میری آواز نہیں آ رہی؟ آڈیو ہاں ویڈیو اب آ کلیئر. رہی ہے. نہیں اب کلیئر ہے، اب آ گئی. اچھا چلیں، میں آپ سے امر کے صیغے میں کہہ رہا ہوں مر. آپ مجھے کہتے ہیں مر، تو میں نے کیا کہنا ہے؟ یہ ہے نا سوال. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے نا، تو اس کا ہوگا سوفا آمر. صوفہ بھی اچھا، چلیں ٹھیک ہے. بالکل آمرو، آمرو، ٹھیک ہے. اچھا تو آپ تو اتنا اچھا جواب دے رہی ہیں، لوگوں سے آگے بڑھ کر صوفہ بھی لگایا ساتھ آپ نے. تو آپ کہہ رہی تھی کہ جی مطلب بتایا کریں. ماشاءاللہ. اچھا سسٹر تسنیم، اگر میں آپ سے کہوں مرو، تو بتائیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کب، کس سے کہہ رہا ہوں؟ نامرو، ہم سب سے.
ہاں ویری گڈ, یہ بات آپ نے ایکسیلنٹ. نأمرو یہ زیادہ لوگوں سے کہا جا رہا ہے. ایکسیلنٹ, ٹھیک ہے جی. جی بردر, اگلی سلائیڈ پر ہے مر بالصلاۃ. تو آپ سمجھ ہی گئے ہیں امرو بالصلاۃ اور مر بالصلاۃ مرو اور اسی طرح نامرو. جی اگلی سلائیڈ بردر ہے. امر کے سیگے تھے اور یہ نہیں کے سیگے ہیں. لا تأمرو لا آمرو اور لا تأمرو لا نأمرو جمع کے سیگوں میں. اس کی بیسٹ پریکٹس یہی ہو سکتی ہے کہ آپ گھر پر ضرور پریکٹس کیا کریں. کوئی پارٹنر ضرور بنا لیں اس کے ساتھ آپ اچھی پریکٹس کریں اور اچھے طریقے سے اس کو کیا کریں. تو یہاں پر ہے اب یہ جو ہے لا تأمروا بالمنکر, تو لا تأمروا بالمنکر آپ کے خیال میں کیا مطلب ہے؟ چلے یہاں پوچھ لیتے ہیں بالمنکر کیا ہوگا؟ برائی. برائی, ویری گڈ. تو کیا کہا جا رہا ہے یہ لا تأمروا بالمنکر؟ برائی کا حکم نہ دو. کون نہ دے؟ تم سب لوگ. تم ایک. سب یا ایک. ہاں یہ دیکھیں نا, ایک تم برائی کا حکم نہ دو, سنگل. ہاں یہ جو سامنے آپ کے موجود ہے, آپ مجھے کہہ رہے ہیں اس وقت لا تأمروا. آگے سے جواب میں کہوں گا لا آمروا بالمنکر. جی ٹھیک ہے, میں نہیں دیتا حکم منکر کا. اور لا تأمروا بالمنکر ہوگا تو پھر وہ ظاہر ہے کہ ہاں وہ جمع کا بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم آگے فعل, اسم فاعل, مفعول اور اسم فعل. تو عامر کون ہوا؟ عامر یہ آپ کو پتہ ہے نا, ہم عام طور پہ یہ جو پاکستان میں ہمارے ہاں اکثر آ جاتے ہیں عامر, کس کو کہتے ہیں ہم عامر؟ حکم دینے والے, آمریت سے آئے. ہاں جی, یہاں سے آیا ہے وہ عامر, یہاں سے آیا ہے وہ عامر اور عامریت کا لفظ. اردو نے اس کو اور طرح سے اڈاپٹ کیا ہے وہ المدہ کے ساتھ, لیکن ہے وہ یہ عامر حکم دینے والا, اور عامریت ایسا نظام جس میں بس حکم ہی دیا جائے, یس سر کہنا ہو. تو اینی ویز یہاں سے آپ نے ہمیشہ یاد رہے گا عامر حکم دینے والا. مامور جو حکم لینے پر, وہ کہتے ہیں نا وہ مامور ہے اس کام پر, یعنی وہ حکم لینے پر مامور ہے, اس کو حکم دیا جاتا ہے, مامور ہے, اس کا کام ہے کہ وہ اس حکم کو بجا لائے, اس کام کو کرے, اس سینس میں اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سو اگلا کیا ہے؟ امر ہو گیا حکم. جی بھائی میں کچھ نظر نہیں آ رہا, وہ لاسٹ پہ مصدر ابھی. اچھا آپ کو نظر نہیں آ رہا بردر, ہے ہی ذرا تھوڑا سا اس کو اونچا کریں, سلائیڈ کا زوم. سسٹر کو نظر نہیں آ رہا. امر لکھا ہوا ہے, یہ میں کنٹرول ہمارے پاس آ گئے ہیں, بٹ وائی آر دے ناٹ بینگ انیبلڈ ہیئر؟ اینی ویز اٹ از اے ریئل چیلنج ڈے. آ گیا جی اینوٹیٹ میرے پاس, یہ لیں, یہ ہے امر. ٹھیک ہے, تو یہ امر کا سیگا ہوگا جسے آپ کہہ سکتے ہیں حکم, خالی حکم. یہ حکم یعنی حکم دینا, حکم دینے کا کام, یہ بات ہوگی نا, یہ امر. ٹھیک ہو گیا. سو عامر, مامور اور امر. عامر حکم دینے والا, مامور جس کو حکم دیا گیا, اور امر حکم دینا. تو اب آپ اس کی اچھی سی پریکٹس کر لیں آپ سب. اور اسی طرح هل انت, clear all drawings, okay. هل انت عامر, تو نعم انا عامر, ویسے یہاں ہونا چاہیے تھا لا انا عامر. anyways هل انتم عامرون, نعم نحن عامرون. ٹھیک ہے جی. جی اگلی سلائیڈ پہ آئیے. تو یوں الحمدللہ ہمارا آج ہی ٹیبل مکمل ہوا,
اور آپ سے یہی درخواست ہے کہ پورے ٹیبل کی کوشش کیا کریں، دہرائی ضرور کر لیا کریں. جی آگے چلیے، شارٹ ٹیبل کی طرف بڑھیے. چلیں جی، یہ ذرا آپ ایک دفعہ دہرا لیں تاکہ شارٹ ٹیبل بھی ہمارے فنگر ٹپس پر ہو جائے. تو امر یامر مر، عامر مامور امر. کروائیے جی، کون کروائے گا؟ تو جی سسٹر ناہید کروا دیں. امرا اس نے حکم دیا، یا مرو وہ حکم دیتا ہے، مر حکم دے، عامر حکم دینے والا، معمور جس کو حکم دیا گیا، امر حکم دینا. ہاں، امر حکم دینا. ویری گڈ. جی سسٹر عظما کروائیے. آمرا یأمرو مر، عامر مامور امر. اچھا بردر جازب، آپ ساری طرح غور سے سنیں. الفاظ کی ادائیگی جو ہے نا، پہلے والا ہے آمارا، آمارا، ٹھیک ہے. پھر ہے یأمرو، یا آپ کو پتہ ہے نا، یہ عربی کی ٹرانسلیشن کے حساب سے، عربی پڑھنے کے حساب سے یأمرو ہلکا سے جھٹکا جیسے وہ جزم کے ساتھ یأمرو. پھر مر، اور اگلا ہے عامر. عامر یہاں پہ مد تھوڑی لمبی ہو کے عامر کی مد، اور پھر مامور، اور پھر ہے امر. تو بردر جازب اب آپ ادائیگی کیجیے ان کی اور پورا شارٹ ٹیبل کروائیے. جی سر. ہمارا اس نے حکم دیا، یا مرو وہ حکم دیتا ہے، مر حکم دے، عامر حکم دینے والا، مأمور جس کو حکم دیا گیا، امر حکم دینا. ماشاءاللہ، دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے آپ کی بالکل جو ہے نا وہ ریڈیو فرینڈلی ساؤنڈ ہے. لکس لائک سم ویری شروڈ براڈ کاسٹر کی بڑی زبردستی. اینی ویز، تو گرامر میں ہم نے آج حمزہ والے افعال میں ہمارا کا ٹیبل ہو گیا. ہم سب نے حکم دیا نماز کا. بنائیے. امرنا بالصلاۃ. ٹھیک ہے، امرنا بالصلاۃ. اچھا ویسے یہاں جو ہے نا تھوڑا سا یہ اس سینس میں ہے، یہاں امرنا بالصلاۃ وہ ٹھیک ہے انہوں نے لکھ دیا ہے. یہ اصل میں اس سینس میں ہم سب حکم دیتے ہیں نماز کا، یہ سینس میں ہونا چاہیے. تو اس صورت میں کیا ہوگا بتائیں؟ نأمر بالصلاۃ. ہاں بس یہ فرق پڑے گا. اینی ویز دونوں ٹھیک ہے اگر آپ کو. نأمر بالصلاۃ، ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں یہ قرآن پاک میں سے آگے یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں پارا، اسی کے اندر آگے چل کے آتا ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. تو وَيَقْطَعُونَ یہ قطع سے کاٹنے سے ہے، تو کیا بنا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ. کیا ترجمہ کریں گے؟ اور وہ کاٹتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا جوڑنے کا. بالکل، توڑتے ہیں اللہ نے جس چیز کو یوصلا، یوصلا یہ وصل ہوتا ہے نا، وصل جوڑنا. تو جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا، یہ کیا کرتے ہیں، وہ اس کو کاٹتے ہیں. تو اب آپ جواب دیجئے، حل تأمرون بالمعروف. نام نأمر بالمعروف. ماشاءاللہ، ایکسیلنٹ. نعم نأمر بالمعروف. اور معروف کیا ہوتا ہے ویسے؟ نیکی، نیکی، بھلائی، نیکی کا کام، اچھا کام. آپ کہتے ہیں نا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کیا مطلب ہوا اس کا؟ نیکی کا حکم دینا، آپ دیکھیں اب آپ لوگ صحیح عربی دان بننے ہیں. خوشی نہیں ہوتی آپ کو ایسی چیزیں سن کے کہ یہ تو وہ پورے کا پورا ایکسپریشن ہمیں سمجھ آتا ہے، پہلے رٹا تھا اب خود کر سکتے ہیں. نہیں ہوتی؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوتی ہے سر، بہت خوشی ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا. تو چلیں یہ ٹیبل آپ خود سے کر لیجئے. آخذہ اس نے پکڑا، اسی وزن پر ہمارا کی طرح ہے تو آخذ و خستہ. یہ بردر ہی دیکھیں نا کتنی محنت کرتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے، انہوں نے بنا ہی دیا. بردر ہی اس طرح نہ کریں، ذرا خود بھی ان کو کرنے دیا کریں نا. اگر یہ کام ہم نے کیا تو یہ پھر سپون فیڈنگ ٹائپ ہو جائے گا. ذرا
تو لیٹ دیم ڈو اٹ دیم سیلفس. ایک دفعہ خود سے برین کو پورا امرا ہم نے کروایا نا, تو امرا کے وزن پر ہے, تو یہ دے شوڈ بی ایبل ٹو ڈو اٹ. ہمارے پارٹیسپینٹس جو ہیں, اب پارٹیسپینٹ سوچیں گے یہ میں ذرا تھوڑی سخت بات کر رہا ہوں. اینی ویز اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے, اس پر غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تو